IMF کی ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 3 سالہ پروگرام منظور کر دیا ہے جس کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر $6 ارب دیے جائیں گے۔ پہلا $1 ارب پاکستان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ اس منصوبے کا حصہ بن کر پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی حکومت اپنے اخراجات کو قابو کرنے اور امیر طبقے سے ٹیکس لینے میں ذمہ دارانہ رویہ دکھائے گی۔ IMF کے ترجمان نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ اس قرض کا مقصد پاکستان کے معاشی منصوبے کو مدد دینا ہے جس کا مقصد ملکی معیشت میں مستقل اضافہ اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ اس قرض پر شرح سود تقریباً 3% ہوگی۔ IMF سے ملنے والے یہ $6 ارب پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں واپس کرنا ہوں گے۔ اس وقت اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، یہ بتائیے کہ اس قرض سے شرائط کیا جڑی ہیں؟ کافی ٹف شرائط ہیں ارم، خاص طور پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی جب بھی بات ہوتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے IMF کے پروگرام میں جب بھی کوئی بھی ملک جاتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں۔ پاکستان کے لیے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو کہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو بھی پالیسی ریٹ ڈیفائن ہو رہا ہے، چاہے سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ڈیفائن کر رہا ہو جو کہ بزنسز کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم ایکسچینج ریٹ دیکھتے ہیں جس میں روپی ڈالر پیرٹی ہے، جو ڈالر کی جو پرائس ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ بینک اس میں منور نہیں کرے گا، اس کو کسی بھی طرح سے گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا، اس کو مارکیٹ ڈیفائن کرے گی۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ روپی کے اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ بہت اوپری پرائس تک بھی گیا، 165 تک 160 تک بھی ہم ابھی بھی ٹریڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹارگٹ تو سیٹ کر دیا IMF نے، اب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان اس رقم کو کس طرح استعمال کرے گا، کیونکہ IMF نے تو بتا دیا کہ یہ ٹارگٹس ہیں، ان کو اچیو سب سے پہلے تو IMF کے پیسے دیں گے آپ، اس کے علاوہ جن لوگوں کے باقی آپ نے پیسے لیے ہیں وہ دیں گے۔ 2900 ارب تو اس دفعہ بھی اگر ہم دیکھیں 2900 ارب روپے کا بجٹ میں صرف انٹرسٹ کی مد میں رکھا گیا تھا، جو فنڈ جو ہم نے واپس کرنا ہے، تو اس میں اگر اوور آل جو کیلکولیشنز دیکھی جاتی ہیں تو اس میں $6 ارب میں سے $1 ارب ابھی پاکستان کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ 2.5 سے 3 ارب پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو اگر $1 ارب گیا ہے تو وہ تو شاید واپس IMF کے پاس یا باقی جو ایکسٹرنل سورسز ہیں جن کے پیسے پاکستان نے دینے ہیں اسی مد میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے کہاں تک استعمال کیا جا سکتا ہے، بجٹ میں اس کی کوشن تو ضرور ہیں، اس کے لیے ونڈو رکھی گئی ہے، لیکن کس طرح سے استعمال ہوگا دیٹس یٹ ٹو سی۔ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کویسچن مارکس اپنی جگہ موجود ہیں اس پہ۔ ابھی تک پاکستان نے کیا کیا ہے وہ شرائط پوری کرنے کے لیے جو IMF نے رکھی ہیں؟ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، اور اس سے پہلے 2008 والا جو پروگرام تھا اس میں بھی اور 2013 میں بھی کسی بھی پروگرام میں IMF کے پروگرام میں جانے سے پہلے آپ کچھ پریور کنڈیشنز ہوتی ہیں جو پوری کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس دفعہ بھی کی، جس میں سب سے پہلے تو ہم نے ڈالر کی پرائس بہت زیادہ اوپر جاتے ہوئے دیکھی، بجلی کی پرائسز بڑھی، اس کے بعد آپ کے ٹیکسز ہم نے دیکھے، جو 2 دفعہ درمیان میں منی بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لاسٹ ایئر سپٹمبر میں 27 سپٹمبر کو ایگزیکٹلی پاکستان نے اپروچ کیا تھا اور ٹیم کو انوائٹ کیا تھا ان کی، اس کے بعد اکتوبر میں یہ نیگوسیشن شروع ہوئی، پاکستان نے آفیشیلی جو ہے اس پروگرام میں جانے کے لیے کہا اور ریویو کے لیے کہا، جس کے بعد سے اب تک یہ پروسیس چلا، تو تب سے اب تک جو ہے انرجی سیکٹر میں ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ہم نے پرائسز بڑھتی ہوئی دیکھی، اس کے بعد ڈالر کی پرائس بڑھی، مانیٹری پالیسی کے حوالے سے 600 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جو کہ بہت زیادہ ہے کسی بھی ملک کے لیے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا لوزنگ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹن کرنے کے لیے۔ تھینک یو اسد اللہ خالد، ہمیں بتا رہے تھے کہ IMF سے پاکستان کو جو قرضہ ملا ہے اس کی شرائط کیا ہے اور پاکستان نے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ 10 سالوں میں واپس بھی لوٹا سکے۔ تھینک یو۔